بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے جی بالکل بالکل تب یہ مجھے اچانک میری بات ذہن میں آئی، تو تب ہم کیا کریں گے؟ تب بھی آپ احتیاطی تدابیر کو اپنائیں۔ عید الاضحیٰ کا کیا حکم ہے نماز کا؟ کیا ہر فرد کو نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ کورونا کی سچویشن میں عید الاضحیٰ کا کیا حکم ہے؟ اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بارے میں جو بیمار ہیں، جن کو لگتا ہے ہم بیمار ہیں، ہم نہیں جا سکتے یا ہمارے جانے سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کا کیا حکم ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ بیمار ہیں اور ان سے دوسرے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ان کے لیے تو نہ جانا زیادہ بہتر ہے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ گھر کے اندر رکیں اور احتیاطی تدابیر استعمال کریں، اور احتیاط اپنے بارے میں بھی احتیاط کریں اور دوسروں کو بھی اس بیماری سے بچانے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ عمر کے ہیں، بالکل، جو عید کی نماز ہے اس کا واجب کا حکم ہے، صحیح، کہ آپ ایک واجب پورا کرنا چاہتے ہیں، ایک واجب پورا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، تو ایسے لوگ جو 50 پلس ہیں یا زیادہ کمزور ہیں، تو اگر وہ بہت زیادہ شوق ہے ان کو جانے کا، عید نماز پڑھنے کا، کچھ لوگ ایسے ہمارے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں یا بڑے بزرگ ہوتے ہیں کہ وہ عید کی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہتے اور بڑا معیوب سمجھتے ہیں، وہ کہتے سال بعد ہی آتی تو آج اس کو ہم چھوڑ دیں۔ جی بالکل، تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ وہ ضرور جائیں، لیکن احتیاطی تدابیر کو استعمال کرتے ہوئے کہ آپ اپنا مسلح لے کے جائیں، ماسک پہن کے جائیں، اور ایک فاصلے پر اپنے آپ کو رکھیں۔ وہ جو 5 فٹ یا 6 فٹ کا فاصلہ گورنمنٹ نے کہا، اس فاصلے کو رکھتے ہوئے نماز ادا کریں۔ اور زیادہ نماز پڑھنے کے بعد زیادہ میل جول کرنے سے اجتناب کرتے ہوئے، اکثر ہم کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، حل کرتے ہیں، سلام لیتے ہیں، تو ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ بس آپ ظاہری بات ہے عید کی محبت جو ہے، عید کے وقت میں بھائی چارے کا جو اظہار ہے وہ سب کرتے ہیں، تو اب سب کو معلوم ہے کہ بھئی اس طرح کی سچویشن ہے، تو سب دور سے ملیں، سلام دعا کریں، حال چال پوچھیں، ملیں، اور قربانی کا گوشت بھی ایک دوسرے کو دیں، دعوت دیں ان کو۔ تو لیکن یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ بچوں کو تو بالکل نہ لے کر جائیں، یعنی میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بچے، چھوٹے بچوں کو تو عیدگاہ پہ نہ لے کر جائیں، نماز کے لیے نہ لے کر جائیں، عید کی نماز کے لیے نہ لے کر جائیں۔ بہت ضروری ہے کہ احتیاط کریں، بچے ہیں چھوٹے، ان کو تو ویسے بھی جرمز لگ سکتے ہیں، جراثیم تو اچانک لگ جاتے ہیں۔ بالکل، ایک یہ چیز ہے کہ پہلی بات کہ بچے کے اوپر وہ چیز اتنی زیادہ ضروری ہی نہیں ہے، بچہ اس کو کرنے کا مکلف ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ بچوں کے اندر قوت مدافعت کم ہوتی ہے، بالکل ایسی، تو ان کو بیماری لگنے کے زیادہ چانسز رہتے ہیں، تو اس لیے بچوں کو اگر ہم نہ لے کے جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، وہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے یا اسلام نے بچوں کو مسجد میں جانے سے منع کیا، ایسی ہرگز نہیں ہے، صرف وقتی طور پہ ہمیں یہ حالات کو دیکھتے ہوئے یہ احتیاطی تدابیر اپنانی پڑنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے اجتماعات سے یا ایسی گیدرنگ سے دور رکھیں کہ آپ ہر کسی کے بارے میں نہیں جان سکتے کہ وہ کس صورتحال سے گزر رہا ہے، یا وہ کووڈ-19 میں مبتلا ہے یا نہیں ہے، پازیٹیو ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم سب سے زیادہ ضروری چیز جو یہاں پہ کر سکتے ہیں وہ ہے احتیاط۔ بالکل ٹھیک۔ تو اگر ہم احتیاط کریں گے تو اس چیز سے بچ سکتے ہیں، اور ہم اپنے دینی فرائض جو ہیں یا دینی معاملات جو ہیں ان کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔ عید الاضحیٰ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کا بھائی بیمار نہ ہو جائے۔ بالکل، آپ کی وجہ سے ہمارا معاشرہ کسی کورونا وائرس جس کو شک بھی ہو کہ مجھے ہے، جیسے نزلہ زکام عام ایگزامپلز ہیں، اس کی کھانسی ہے، تو اگر اس کو شک بھی ہے تو وہ نماز کے لیے جائے گا، تو اس کی نماز کا تو مجھے معلوم نہیں، البتہ اس کی وجہ سے جو بیمار ہوں گے اس سب کا جو خمیازہ ہے اسی کے اوپر جائے گا۔ سب کے جو مسائل ہونے کی وجہ جو ہے وہی وہ شخص بنیاد بنے گا، اس لیے مہربانی فرما کر مت کورونا وائرس کو پھیلانے کی بنیاد بنے، احتیاط کریں، بچوں کو گھر رکھیں۔ زیادہ عمر کے بزرگ جو ہیں ان کی بھی قوت مدافعت بہت کم ہوتی ہے، امیونی سسٹم بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ ان کو گھر رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو دل کی عقیدت ہے اس میں اللہ رب العزت ان کی نمازی بھی قبول فرما لیں گے عید الاضحیٰ کی، اور باقی معاملات بھی ان کے انشاءاللہ پوری ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارا یہ چیز میں ضرور یہاں پہ شامل کرنا چاہوں گا کہ ہر وہ چیز جو ہم عام حالات میں کر رہے ہوتے ہیں، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اگر ہمیں وہ چیز چھوڑنی پڑ جائے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں کمی نہیں کرتے، اور اس آدمی کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک آدمی
وہ عام حالات میں فرصت کے حالات میں نماز پڑھتا تھا، جماعت اس نے کبھی نہیں چھوڑی تھی. بالکل. تو اب جیسی صورتحال چل رہی ہے، اب ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ مسجد نہیں جاتا بالکل. یا مساجد بند کر دی جاتی ہیں، جیسا کچھ عرصہ پہلے ہمارے ملک کے اندر ہوا تھا کہ مساجد کو ایک لمیٹڈ لوگوں کو اجازت تھی کہ وہ نماز پڑھیں اور باقی جو لوگ تھے ان سے یہ تھا کہ وہ گھروں میں نماز پڑھیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ تارک جماعت بن گئے، جماعت کو ترک کرنے والے بن گئے یا ان کو ثواب نہیں مل رہا تھا، بلکہ جن لوگوں کی یہ سنت چل رہی تھی یا جن لوگوں کا یہ طریقہ چل رہا تھا اور جو لوگ جماعت سے نماز نہیں چھوڑتے تھے، تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ ان دنوں میں جب مساجد کے اندر جو نمازیوں کی تعداد ہے اسے کم کر دیا گیا تھا، تو وہ جو گھر میں نماز پڑھ رہے تھے لیکن جماعت کے عادی تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جماعت کا ہی ثواب عطا فرماتا رہا ہے. انشاءاللہ. تو یہ ہماری ایک چھوٹا سا پلے لسٹ ہے، ہم نے اس میں قربانی کے حوالے سے، قربانی کے مسائل کے حوالے سے اور اس طرح کی جو بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے ڈسکس کر دی ہیں. ہم ان کو کویسچن وائز ہی پبلش کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کے علاوہ یعنی اگر دوست احباب جو ہمیں دیکھیں گے، اگر وہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ کومنٹس باکس کے اندر یعنی ضرور پوچھ سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ یعنی پھر جب موقع ملے گا تو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. یعنی کسی کو بھی اس حوالے سے کوئی کویسچن ہے جو ہم سے رہ گیا ہو جی، یا ایسا ہے کہ جو سمجھتے ہوں کہ اور کوئی دینی حوالے سے، اسلامک حوالے سے، روحانی حوالے سے، میڈیکل حوالے سے کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس حاضر ہے، کمنٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے. ہمارے چینل کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ہر طرح کا آنسر ملتا رہے گا. اس کے ساتھ ہی حکیم وقاص اور مولانا یاسین صاحب کو اجازت دیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو خوشیاں اور سکون نصیب فرمائے، اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے. آمین والسلام.